الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو فطرتاً اس کے اندر کچھ کمیاں اور نقائص رکھی ہیں۔ ان نقائص میں سے کچھ ایسے نقائص بھی ہیں جن کی بنا پر انسان ناپاک ہو جاتا ہے باطنی طور پر۔ کچھ ناپاکیاں تو انسان کو نظر آتی ہیں۔ انسان کے بدن پر کوئی نجاست لگ جائے، اس کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ اور کچھ ایسی ناپاکیاں ہیں کہ غیر مرئی ہوتی ہیں، وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی مگر انسان باطنی طور پہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اعتقادی ناپاکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ جسمانی ناپاکی کی بات میں کر رہا ہوں، جیسے جماع سے، احتلام سے، حیض سے ناپاکی۔ ان سے پاک ہونے کا شریعت اسلامیہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ناپاکی آ جاتی ہے۔ اس سے پاک ہونے کا اسلام نے ایک دستور بتایا ہے جس کا نام ہے غسل ہے۔ یہ غسل تو ایک عام غسل ہے کہ آدمی نہا لے، پانی بدن پہ ڈال لیا، آدمی پاک ہو گیا۔ لیکن جب غسل واجب ہو جائے تو صرف پانی ڈالنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں، اور غسل سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ عام حالات میں آیا ہے، چوک بازار سے آیا ہے، کام کر کے آیا ہے، گرمی کا دن ہے، پسینہ ہوا ہے یا تھکن ہے، سفر سے آیا ہے، نہا لیا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ جب غسل حقیقی ہو، یعنی ناپاک انسان ہے، پاک ہونے کے لیے غسل کرے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ نیت کرے، میں پاک ہونے کی غرض سے غسل کر رہا ہوں۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ندی کے کنارے بیٹھا ہو، گر جائے، پورا بدن بھیگ جائے، ناک میں پانی بھی چلا گیا، منہ میں بھی پانی چلا گیا، اور باہر آئے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت اس نے نہیں کی۔ غسل کے لیے نیت شرط ہے۔ پہلے نیت کر لی، اب اس کے بعد 3 فرائض ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ منہ میں پانی ڈال کے پوری طرح منہ کے اندر لینا، اس طرح کے محسوس ایسا ہونے لگے کہ دانتوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے اور حلق تک پانی پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے منہ میں پانی لینا اور کلی کرنا۔ ابھی میں فرض کی بات کر رہا ہوں، 1 بار یا 3 بار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 1 بار بھی لے لیا تو فرض ادا ہو گیا، اب سنت کیا ہے وہ بعد میں بتلاؤں گا۔ دوسری چیز ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہاں تک کہ ناک کے اندر جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، پوری طرح ناک میں اس طرح پانی ڈالنا۔ یہ ہو جائے تو پھر پورے بدن پہ پانی بہانا، اس طرح کہ بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، پورے بدن پہ پانی بہہ جائے۔ اگر کوئی آدمی پورے بدن پر صرف پانی بہا لے، پوری ٹنکی خالی کر لے، لیکن نہ کلی کی ہے نہ ناک میں پانی ڈالا ہے، تو وہ پاک نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہ جائے گا۔ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن شریف چھو سکتا ہے، نہ مسجد میں آ سکتا ہے، وہ ناپاک ہے۔ صرف پانی بہانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پہ پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہنے پائے، یہ ضروری ہے۔
عورتوں کو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. ان کے بال بڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح اپنی چوٹی کو کھول لینا چاہیے اور رگڑ رگڑ کے اس کے اندر تک پانی ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ذرا سا بھی کوئی کھال بھیگی نہ رہ جائے یا بال کا کوئی حصہ بھیگا نہ رہ جائے. پوری طرح چوٹی کھول لینا چاہیے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے اور عورتیں شاید اس پر غور نہیں کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ پورے بدن پہ بال برابر بھی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. جو عورتیں نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. نیل پالش ایک پینٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ ناخن کے اوپر لگ جاتا ہے تو ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا. تو اگر کوئی عورت نیل پالش لگائے ہوئے ہیں اور اس کو صاف نہیں کیا ہے اور غسل کرنے بیٹھ گئیں تو ان کا غسل نہیں ہوگا, اسی طرح وہ ناپاک رہ جائیں گی. اسی لیے محتاط علماء نے لپسٹک کی اجازت دی ہے مگر نیل پالش سے منع کرتے ہیں. اور لپسٹک وہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی حرام جز نہیں ہے. لپسٹک میں کوئی حرام جز نہیں ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے. اب کس میں حرام ہے کس میں حلال ہے میں نہیں جانتا, لگانے والے اپنے تحقیق کریں. اگر حلال ہے تو حسن اور زینت کے لیے لپسٹک لگائی جا سکتی ہے مگر نیل پالش میں پریشانی, اس لیے کہ اس وضو کے لیے بھی ضروری ہے کہ اعضائے وضو بال برابر سوکھے نہ رہ جائیں. جیسے منہ دھونا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے. ہاتھ دھونا ہے تو یہاں سے لے کر کہنی تک بال برابر بھی سوکھا نہ ہو. اگر نیل پالش لگی ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا, ایک پینٹ چڑھ گیا ہے. اس لیے نیل پالش لگانے سے علماء فقہا منع فرماتے ہیں کہ اس طرح پریشانی ہو جائے گی. تو عورتیں اس بات پر دھیان دیں. وضو میں غسل میں ایک چیز اور ضروری ہے, پردہ کا اہتمام ہونا چاہیے. جو لوگ غسل خانے میں نہاتے ہیں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے یہ مسئلہ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. ہر آدمی شرم حیا کرے تو مسائل کیسے بیان کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان کرتے تھے, حضرت عائشہ عورتوں کے مسائل بیان کیا کرتی تو کھول کھول کر ساری باتیں. اگر غسل خانے میں کوئی آدمی نہا رہا ہے جو پوری طرح بند ہے تو کپڑا اتار کر بھی نہا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کھلے میں نہا رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں تو ستر عورت ضروری ہے. جن مقامات کو چھپانے کا اسلام میں حکم ہے اتنا چھپنا ضروری ہے. وہ ستر عورت کیا ہے جس کو عورہ کہا گیا ہے, چھپانے کی جگہ. وہ یہ گھٹنے سے لے کر ناف سمیت, یعنی گھٹنا اس میں شامل ہے, گھٹنے کے اوپر کی بات نہیں ہے. یہ گھٹنا ہے, یہ عورہ یعنی چھپانے کی جگہ میں شامل ہے, اور یہ ناف یہ بھی چھپانے کی جگہ میں شامل ہے. یہ کبھی نہیں کھلنا چاہیے. کوئی چاہے انڈر ویئر پہن کر نہا لے, لنگوٹ پہن کر نہا لے اور کھلی جگہ نہائے تو یہ حرام ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک ہر حال میں چھپا رہنا چاہیے اگر باہر بھی نہا رہے ہیں. اور اگر عورتوں کی نگاہ پڑ رہی ہے تو ایسی جگہ بھی کھلے میں نہیں نہانا چاہیے. عورتوں کی جگہ نگاہ جہاں پڑ رہی ہے کھلی جگہ نہیں نہانا چاہیے, پردے کی جگہ نہانا چاہیے. ویسے بھی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پردے ہی کی جگہ نہایا جائے. حد یہ کہ کوئی آدمی اگر دریا میں بھی نہا رہا ہے, ندی میں بھی نہا رہا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک چھپا رہنا چاہیے, ورنہ جب تک اس پوزیشن میں ہے کہ کھلا ہوا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اور جو آدمی برابر ایسا کھلا رکھتا ہے تو ایسے کو فاسق کہا گیا ہے. فاسق بہت بڑا گنہگار, اور فاسق کی گواہی سے قبول نہیں ہوتی ہے. اگر قاضی اسلام کے سامنے کوئی فاسق مولی نہ کے کسی بات کی گواہی دے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی, اتنا بڑا وہ گنہگار مانا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, گرمی کا دن ہوتا ہے, بنگائن اتار دی ہے, تابت نیچے تک باندھا ہوا ہے, اس کی ناف نظر آ رہی ہے, یہ حرام ہے. اگر بنگائن اتار دیا ہے تو تامت اونچی ہونا چاہیے کہ ناف نظر نہ آنے پائے. کچھ بوڑھے لوگ بیچارے ہیں, نوجوانوں میں تو اب کمی آ گئی ہے, بوڑھے ہیں کہ بیٹھیں گے چوترے پر تو یہاں تک ران تک کھول کر بیٹھ جائیں گے گرمی کے دن میں. سخت حرام ہے. وہ آدمی فاسق ہے اسلام کی نگاہ میں, نہایت گناہگار ہے, اور فاسق کے اوپر اللہ کی لعنت ہوا کرتی. ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ یہ گھٹنا پوری طرح چھپا رہے.
اور یہ ناف کا حصہ بھی پوری طرح چھپا رہے. نہانے میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اب سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے نیت کر لی، میں پاک ہونے کے لیے غسل کی نیت کرتا ہوں. اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے پہلے وضو کر لیجئے، اور اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اس طرح 3 بار دھو لیجئے. شرمگاہ آگے اور پیچھے کے حصے کو دھو لیجئے. اگر کچھ گندگی لگی ہے تب بھی دھوئیے، گندگی نہیں لگی ہے تب بھی دھو لیجئے. سب سے پہلے شروعات کی دونوں ہاتھوں کو گٹے تک قاعدے سے 3 بار دھو لیا جائے، پھر آگے اور پیچھے کے مقام کو پوری طرح دھو لیا جائے. اس کے بعد وضو کیجئے جیسے وضو کیا تھا، مکمل وضو. ہاتھ میں پانی لیا، منہ میں لیا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، ہاتھ کو دھویا کہونی سمیت، پھر مسح کیا، پھر پاؤں دھو لیا، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیجیے. اگر کچی زمین پر آدمی نہا رہا ہے تو اس کے لیے فقہ نے فرمایا ہے کہ جب وضو کرے تو پاؤں نہ دھوئے، پورے بدن پہ پانی ڈالے، پھر آخر میں پاؤں دھو لے. اس لیے کہ پانی میں پورے بدن پہ پانی ڈالنے کے بعد چونکہ کچی زمین ہے، مٹی وغیرہ رہے گی، تو آخر میں پاؤں دھو کر چلائے. یہ ہوا وضو. اس میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ غسل ہوا، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. یہ مسنون طریقہ ہے. فرض تو اتنا تھا 3: ایک منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ایک ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد پورے بدن پر دہانا. یہ فرض بسا تھا. یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اتنا کر لے تو وہ پاک ہو گیا، لیکن سنت سے محروم رہ جائے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے، ہم نے غسل کر لیا، مسنون غسل کر لیا، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں. وہ جو آپ نے غسل کر لیا ہے نا، وضو اس کا متبادل ہے. آپ کا پورا وضو ہے، آپ بالکل پاک صاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ بہتر کیا ہے؟ تو بہتر کی طرف 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ایک بار پھر وضو کر لیا جائے، وضو کا ثواب ملے گا. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اب اسراف ہو جائے گا. کچھ تو اتنے سخت علماء ہیں کہتے کم سے کم اس غسل کے بعد ایک وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو پانی کیوں بلا وجہ بہایا جائے؟ تو یہ مسئلے کی بات تھی. جنہوں نے یہ کہا کہ پانی کیوں بلا وجہ بہایا جائے، یہ فتوے کی بات ہے. لیکن جو مزید تقوی والے ہیں کہتے ہیں ایک بار اور وضو کر لو. وضو کے اوپر وضو کرنا یہ بھی تو کار ثواب ہے. صحابہ کرام وضو پر وضو کرتے تھے. ظہر کے وقت وضو کیا، نماز پڑھی، عصر کا وقت آ گیا، باوضو ہیں، پھر وضو کر لیتے تھے، کہ وضو کا ثواب بھی تو ہے. تو غسل میں اس بات کا بہت لحاظ کرنا چاہیے. پورا بدن بال برابر کہیں سوکھنے نہ پائے. عورتیں اور زیادہ اہتمام کریں، اور پردے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. پردے میں کمی ہو رہی ہے. جہاں تک اسلام نے عورہ کہا ہے، یعنی چھپانے کی جگہ، ہر حال میں اس کو چھپایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ایسی جگہ غسل نہ کیا جائے کھلے میں جہاں عورتوں کی نگاہ پڑ سکتی ہے. جیسے محلے کے کوئی کنواں ہے، اب وہاں بیٹھ کر لوگ غسل کرنے لگتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے دائیں بائیں ہر طرف تو مکانات ہیں، کبھی نگاہ عورتوں کے پڑ سکتی ہے، تو بچنا چاہیے. گناہ کے ارتکاب کا جہاں بھی خدشہ ہے کہ اس کے ذریعہ گناہ ہو سکتا ہے، اسلام نے ان پہ بریک لگا دیا ہے. اجازت ہے لیکن گناہ میں جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب جب غسل کر لیا ہے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی چھو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ناپاکی کے عالم میں ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. پریشانی کبھی کبھی ہوتی ہے ان خواتین کو جو قرآن پڑھاتی ہیں، جن کو ہمارے ہاں مولانی کہا جاتا ہے، یا بڑی لڑکیاں ہو گئی ہیں، بالغ ہو گئی ہیں، اور وہ ناپاکی کے عالم میں ہے تو قرآن کیسے پڑھیں؟ تو فقہ نے بتلایا ہے کہ آیت نہ پڑھیں. جو مولانی ہیں پوری آیت نہیں پڑھیں گی، ہجے صرف کرائیں گی.
جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھیں گے، صرف حروف کی ہچے کرا کے رہ جائیں گی. اس کا بہت دھیان دینا چاہیے. ناپاکی کے عالم میں جو فطرتی طور پر عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں مہینے میں، ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتی ہیں اور پڑھا بھی نہیں سکتی ہیں. محتاط علماء یہی فرماتے ہیں. صرف ہچے کرا دیں، جو لڑکیاں ہوں گی پڑھنے والی وہ خود بخود آگے تک پڑھ لیں گی، اور پھر جب پاک صاف ہو جائے. ایک چیز کا بہت دھیان دینا چاہیے کہ فطری طور پہ انسان ناپاک جب ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد پاک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. جلد سے جلد ناپاکی کے عالم میں دیر تک رہنا نہیں چاہیے. اگر مرد ہیں، لڑکے ہیں، ناپاکی کے عالم میں آ گئے ہیں تو جلد سے جلد پاک ہو جائیں. وہ نہیں جانتے کہ موت کا فرشتہ کب ہمارے پاس آ جائے. کم سے کم اتنا تو ضرور رہتا ہے کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو فرشتے وہاں نہیں رہتے. اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہاں سے ہٹے رہتے. تو جب پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے قریب ہو جاتے ہیں. تو کیوں فرشتوں کو اپنے سے دور کیا جائے، رحمتوں کو کیوں دور کیا جائے؟ جتنا جلد ہو سکے پاک ہو جائیں. اسی طرح عورتیں جب ناپاک سے پاک ہو جائیں، وہ جو علت ہوتی ہے وہ دور ہو جائے، تو جتنا جلد ہو سکے وہ پاک ہونے کی کوشش کریں، غسل کر لیا کریں. ناپاکی کے عالم میں بہت دیر تک رہنا یہ خود بہت گناہ ہے. پوری کوشش کریں کہ پاکی اختیار کریں. حدیث رسول میں آیا ہے نا، الطہارۃ شطر الایمان. طہارت یعنی پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. بہت بڑی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. ایمان کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو آدھا حصہ تو پاکی ہے اور آدھا حصہ میں پورا ایمان ہے. پاک رہنے کی کوشش کریں. کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہے غسل کرنے سے دور ہوتی ہے، اور کچھ ناپاکی ہوتی ہے کہ صرف ایک کپڑا بدل لیا جائے یا وہ حصہ دھو لیا جائے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے. ہمارے نوجوان نسل کے اندر جو بہت ساری خرابیاں آئی ہیں، ایک خرابی اور یہ ہے، وہ استنجے کا لحاظ کم کرتے ہیں. جب بھی استنجا کی ضرورت ہو تو پاکی کیا کریں. خاص طور سے علاقوں سے دور، جب گھر سے دور رہتے ہیں، پینٹ وغیرہ ہیں، تو کھڑے کھڑے استنجا کیا، بس یوں ہی نکل گئے، ناپاک ہیں، ناپاک ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. بڑی بات یہ ہے کہ ایسے عالم میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھا کرو. عورتیں بھی اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ گود میں جب بچہ ہوتا ہے، بچہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے، کپڑے پہ لگ گیا تو اس کو فوراً بدلنے یا دھلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے. مت بدلیں، دھل تو لیا کریں. پیشاب لگ جائے اگر کپڑوں پر فوراً دھل لینا چاہیے کہ ناپاکی کے عالم میں نہ رہے. اسی طرح مردوں کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ استنجا کا لحاظ کریں، یا تو ڈھیلے کے ذریعہ یا پانی کے ذریعہ اپنے بدن کو پاک رکھا کریں. یہ نہیں کہ جہاں گئے اسی تہذیب کا اختیار کر لیا. اسلام کی ایک باضابطہ اور باقاعدہ اور مستقل تہذیب ہے. اسلام دوسروں کے رنگ کو اپنے اندر اختیار نہیں کرتا ہے، اپنا رنگ دوسروں پہ چڑھاتا ہے. دنیا کی جن قوموں نے اسلام کے رنگ کو اختیار کیا وہ کچھ سے کچھ ہو گئی، اور مسلمانوں نے دوسری قوموں کے رنگ کو اپنے اختیار کیا تو اوپر سے نیچے آ گئی. پاکی اسلام کا زیور ہے. ہمارے نوجوان بہت دھیان سے اس بات کو سنیں. کبھی بھی استنجے کے بعد یوں ہی نہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ پاکی کے ساتھ رہیں. اب جنگل میں گھومنے کے لیے بھی جائیے تو ایسا نہیں کہ شریعت کی قید سے آپ آزاد ہو گئے، جو چاہیے آپ کریں. نہیں، شریعت کی قید وہاں بھی ہے. بغیر صفائی اور پاکی کے کبھی مت رہیے گا. کبھی کبھی ایسا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں نہ ڈھیلا ملا نہ پانی ملا، اس سے آ کر کوٹ گیا، تو کیا کروں، نہاؤں؟ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کپڑے میں وہ پیشاب کے قطرات لگے ہیں تو کپڑا بدلنا یا دھلنا ضروری ہے. اور اگر پوری طرح سوکھ گیا تھا، ذرا بھی کوئی قطرہ نہیں لگا ہے کپڑے میں، تو کپڑے کو بھی دھلنا ضروری نہیں ہے. بس اس جگہ کو دھل لیا جائے جہاں ناپاکی تھی. آدمی پاک ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے.
اسی طرح بارش وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے راستہ گندا ہے یا پانی جمع، اس پانی سے گزرنا پڑ گیا، تو پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ مولانا صاحب کیا نہانا پڑے گا؟ نہانا ضروری نہیں ہے، نہا لیا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، میں جو بتلا رہا ہوں اس لیے ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ گندا پانی ہے، روڈ پر لگا ہوا ہے، اس سے آپ گزرے ہیں تو جہاں تک وہ پانی لگا ہوا ہے وہاں تک آپ نے دھل لیا، آپ پاک ہو گئے۔ کپڑے میں لگا ہے، اگر تھوڑا موڑا ہے تو اس کو دھل سکتے ہیں، زیادہ ہے تو بدل لیجئے کپڑا، نہانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ سب بڑے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، ہر آدمی کو اس کا استحضار ہونا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی کم سے کم اس بات کا لحاظ کریں کہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کیا کریں، خاص طور سے وہ خواتین جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکثر ناپاک رہ جاتی ہے۔ بچے نے پیشاب کیا، کپڑا میں لگا ہوا ہے پیشاب، وہ سوچتے ہیں کہ جب نہا لیں گے تب بدلیں گے، یا ابھی کپڑا نہیں بدلنا، ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے کپڑا بدلا، پھر کیا بدلیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے، ہر چیز میں بڑی آسانی ہے، لیکن ہر چیز میں پاکیزگی ضروری ہے۔ بدلنا کی ضرورت ہی آپ کو کیا ہے؟ جہاں بھی پیشاب لگا ہے بچے کا اتنا دھل لیجئے، بالکل پاک صاف ہو گیا۔ آپ نماز پڑھیے، آپ عبادت کیجئے، آپ ذکر کیجئے، آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، قرآن چھوئیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ راستے میں گندگی لگی ہوئی ہے، کہیں آپ کے کپڑے میں لگ گئی، بس اتنا دھل لیجئے کافی۔ تو غسل کا جو طریقہ میں نے بتلایا ہے، مسنون طریقہ، اس بات کا دھیان دیجئے۔ سب سے پہلے نیت، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی تک دھونا، اس کے بعد آگے اور پیچھے کے مقام کو دھونا، گندگی ہے تو گندگی کو ہٹا دینا۔ ایک چیز اور بتلا دوں، بڑی اہم ہے، اگر کپڑے میں گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے کپڑے میں، اس کپڑے کو پہنے ہوئے آپ نے نہا لیا تو آپ کا بدن ابھی پاک نہیں ہوا ہے، یا تو اس کپڑے کی گندگی کو پہلے دھو لیجئے، نجاست کو دھو لیجئے اور کپڑا پہنے۔ جیسے تہمت میں اگر کچھ معلوم ہو کہ یہاں کچھ نجاست لگی ہے تو پہلے اس نجاست کو دھو کر صاف کر لیا جائے، تب اس کو تہمت کو پہن کر آپ نہا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کا بدن پاک رہے گا۔ یا پھر اس کو چینج کر دیجئے، اس تہمت کو ہٹا دیجئے اپنے بدن سے، آپ نہا لیجئے۔ لیکن اگر تہمت میں گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، اس کے باوجود آپ نے غسل کر لیا ہے تو آپ کا بدن اتنا حصہ ناپاک ہے، اب اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غسل واجب تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن گندگی لگی ہے، بس اتنا حصہ دھو لیجئے گا تہمت اتارنے کے بعد، تب بھی آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا دھیان دیجئے، جو فرائض ہے اس کو یاد کر لیجئے، اس کے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ ہاتھ دھونا یہاں انگلی کے ناخن سے لے کر کے 19 سمیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کہنی سمیت اپنے ہاتھ کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ 4 فرائض ہیں کہ اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، کوئی بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض تھا، وضو میں نہیں ہے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ، بسم اللہ کر کے وضو شروع کیا جائے، دونوں ہاتھ میں پانی ایسا لے کر پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے، ناک میں پانی ڈال لیا جائے، کلی کر لی جائے، 3 بار کلی کر لیجئے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال لیجئے، چہرے کو دھو لیجئے 3 بار، ہاتھ کو دھو لیجئے 3 بار، کہنی سمیت، کہنی تک کہیں سوکھا نہ رہ جائے، کانٹوں سے یہ جہاں
جوڑ ہوتا ہے یا موٹی کھالیں ہوتی ہیں جہاں شکن پڑی رہتی ہے زیادہ دھیان سے جوڑا کیجیے، اس لیے کہ اس طرح جلدی پانی میں ڈالنے میں یہاں کم سے کم سوکھی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انگلیوں میں خلال بھی کر لینا چاہیے کہ انگلیوں کے اندر کبھی کبھی پانی نہیں پہنچتا ہے۔ سر کا مسح کر لیجیے، پیر دھو لیجیے ٹخنے تک۔ ٹخنے میں بھی دیکھیے یہ کھال جو ذرا موٹی رہتی ہے، انگلیوں کے بیچ میں بھی پانی ڈال لیا کیجیے۔ یہ ہے پورا مستون طریقہ۔ فرائض کے اوپر جو سنتیں ہیں وہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ اب وضو کے لیے جو پانی ضروری ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک پانی کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ نہ بدلا ہو، اس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، اس کی مہک نہ بدلی ہو۔ اگر رنگ بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا یعنی لذت، اور مہک بدل گئی ہے تو وہ پانی وضو کے لائق اور غسل کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اب کیسے معلوم ہوگا؟ پہلے معلوم کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس میں تینوں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ میں پانی لیا پھر دھویا اس طرح تو اس کا رنگ معلوم ہو گیا، رنگ تو نہیں بدلا، پہلی صفت معلوم ہو گئی کہ پانی صاف ہے۔ اس کے بعد منہ میں پانی ڈالا، لذت محسوس ہو گئی، معلوم ہوا کہ پانی صاف ہے۔ ناک میں پانی ڈالا، مہک معلوم ہو گئی، پانی صاف ہے۔ یہ تین چیزیں معلوم ہو گئی۔ اب جو فرض ہے یعنی چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، یہ چاروں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو سنت کا اضافہ فرمایا ہے فرض کے اوپر تو وہ حکمتوں کے تحت ہے کہ پاک پانی ہونا ضروری ہے۔ اگر ناپاک پانی ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوگا، یا پاک ہے مگر وضو کے لائق نہیں ہے، پاک ہے مگر وضو کے لائق نہیں ہے۔ جیسے شربت ہے، پاک تو ہے مگر وضو اس سے نہیں ہو سکتا۔ تو وضو کے لائق کیا ہے؟ اس کی لذت نہ بدلی ہو، اس کی مہک نہ بدلی ہو، اور اس کا رنگ نہ بدلا ہو۔ آپ روح افزا کا شربت رکھے ہوئے ہیں، اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی لذت بھی بدل گئی، اس کی مہک بھی بدل گئی، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ پاک ہے مگر وضو نہیں ہو سکتا۔ تو وضو کے لیے کیسا پانی چاہیے؟ اس کا نہ رنگ بدلا ہو، نہ لذت بدلی ہو، نہ مہک بدلی ہو۔ تو جب ہاتھ میں پانی لیں گے تو رنگ معلوم ہو جاتا ہے، منہ میں پانی لیں گے لذت معلوم ہو جاتی ہے، ناک پہ پانی ڈالیں گے مہک محسوس ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ تینوں چیز معلوم ہو گئی کہ نہیں وضو کے لائق پانی ہے تو یہاں سے فرائض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ چہرہ کو دھو لیا، ہاتھوں کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، اور پاؤں کو دھو لیا ٹخنے تک۔ ان چیزوں کا اہتمام کیا کیجیے۔ ہماری نوجوان نسل ہے عقائد کے بارے میں اور دوسرے مسائل کے بارے میں خوب اندر تک گرا کشائی کرتی رہتی ہے، بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس سے بڑے غافل ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ ہمارے مرد، خواتین، نوجوان، بہنیں، بیٹیاں سب ان چیزوں کا لحاظ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے دل کو اور ہمارے نیتوں کو پاک کرے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے، ہم سب کا حشر فرمائے تو پاک لوگوں کے ساتھ فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔